میں نے کہا گنہگار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا اکیلی ہوں میں، رب نے کہا ساتھ ہوں میں۔ اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، پروردگار نے کہا نظر اٹھا کر دیکھ تیرے آس پاس ہوں میں ٹھیک نہیں ہوں پیارے اللہ، میں بہت درد محسوس کر رہی ہوں، میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہی ہوں، مجھے تھام لیں، سنبھال لیں۔ جس معجزے کی آپ سے امید لگائے بیٹھی ہوں وہ کر دیجئے، بے شک آپ ہی قادر ہیں۔ میری دعا پہ کن فرما کر مجھے سکون دے دیں، میری خواہش بہت چھوٹی ہے، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ میرے ساتھ نرمی کے معاملات فرما کر میری ادھوری دعاؤں کو پورا کر دیں، بے شک آپ بہت مہربان سننے والے ہیں، میری پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن کا بلند ترین نقطہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرے کان کی بیماری کا علاج ہے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب بھی نہ آئے گا۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی یاد نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے جواب ملا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، اس کا مقصد ہی دوسروں کی اصل شکل دکھانا ہوتا ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ سفر کریں، کسی کو نہ بتائیں، سچی محبت کی کہانی بسر کریں، کسی کو نہ بتائیں، خوشی سے رہیں، کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ لوگوں کا حسد خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتا ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ سیانے کہتے ہیں اپنی زندگی کی کتاب صرف مخلص لوگوں کے سامنے ہی کھولیے، باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ سجدے بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن پاک میں رب فرماتا ہے اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت اس کے بغیر رہا جائے۔ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ روٹھنا منانا تو زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے کہ ناراضگی صرف زبان تک رہے، وہ دل میں بسے پیار اور عزت کو ختم نہ کر دے۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں مگر آخرت کے 2 ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں۔ نماز پہلے یا کھانا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے سامنے شام کا کھانا رکھا جائے، ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لیں اور نماز کے لیے جلدی نہ کریں جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو۔ گالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اولاد کے لیے دعا۔ یا اللہ، میری اولاد کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، میری اولاد کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، میری اولاد کے نصیب میں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ، میری اولاد کو میرے حق میں سرخرو کرنے والی نعمت اور رحمت بنا۔ آمین۔ بیوی کا ساتھ۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول و وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ اللہ کے سپرد۔ جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، ان کا اختتام کبھی مایوسی پر نہیں ہوتا۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب تم تھک گئے ہو، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، جو جہاں ہیں اسے وہیں رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے، اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی رہے یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو، مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے، وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ نیک بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات ہر پڑھنے والے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والے الفاظ پڑھتے ہیں۔ مقدس علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں، پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ کم ظرف لوگوں کی نشانی ہے کہ جب ان کے پاس اوقات سے زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں، اور اصل غریبی کم ظرفی ہے۔ یا اللہ، میں تیری رحمت کے صدقے اپنے سب گناہوں کی معافی چاہتی ہوں۔ عقل مندی کی ہستی خالص سونے کی مانند ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت، اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، کیونکہ سکون حاصل کرنے کے لیے کسی کو کھونا نہیں پڑتا۔ اگر ایک ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔
زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ، ہر ایک کو سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں، بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔